میں نے ایک نابینا شخص سے، ایک اندھا شخص سے میں نے سوال کیا تھا کہ میرا بھائی ذرا بتانا یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، آج تمہارے پاس نہیں ہے، تم اس نعمت سے محروم ہو، ذرا بتانا اس کے بارے میں تم کیا بتانا چاہو گے، کیا کمنٹ کرنا چاہو گے؟ میرے بھائیوں، اس اندھا انسان نے مجھے جواب دیا تھا، آج بھی وہ جواب مجھے یاد ہے۔ جواب کیا تھا؟ جواب تھا، مولانا تنویر صاحب آپ کو میں کیسے بتاؤں، مولانا تنویر صاحب آپ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ یہ آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ بس آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ میری شادی کو 40 سال ہو گیا، 40 سال سے میری بیوی میرے ارد گرد رہتی ہے، 40 سال سے میں اپنے بیوی کے ساتھ رہتا ہوں، لیکن آج تک 40 سال اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کے باوجود بھی آج تک میں نے اپنی بیوی کا چہرہ تک نہیں دیکھ سکا۔ مولانا صاحب یہ آنکھ اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ میرے 22 سال کے، 25 سال کے، 17 سال کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 10 سال کے بچے ہیں۔ ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے، یہ آرزو ہوتی ہے کہ کم سے کم ایک بار میں اپنی اولاد کا میں چہرہ دیکھ لوں، ایک بار مجھے یہ نصیب ہو جائے، لیکن آج تک میں نے اپنے بچوں کا چہرہ تک نہیں دیکھا کہ میرے بچے دکھتے کیسے ہیں، میرے بچے کا فگر کیسا ہے، میرے بچے کی ناک کیسی ہے، میرے بچے کے سر کا بال کیسا ہے، میں نے آج تک دیکھنے سے میں محروم رہا۔ میرے بھائیوں، میں اس سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا، لیکن جب نبی کی باری آئی، جب نبی کی بات آئی تو اللہ نے احسان جتلایا اور مسلمانوں سے کہا، مومنوں سے کہا۔ قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے مومنوں کے اوپر، اے مسلمانوں تمہارے اوپر، اے برسونے والوں تمہارے اوپر، لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ میں نے مومنوں کے اوپر بہت بڑا احسان کر دیا کہ میں نے تمہیں میں سے تمہارے اندر رسول کو بھیجا۔ رسول ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب بتائیے، ظاہر سی بات ہے اس رسول سے محبت کیوں نہ ہو۔ اب آگے آئیے، جلدی جلدی بول رہا ہوں کیونکہ میرے پاس 1 گھنٹہ کا ٹائم اور بچا ہے، 2 بجے تک مجھے ختم کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، رسول سے محبت کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ آئیے 2 حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور دونوں حدیث بالکل صحیح ہے۔ ایک حدیث جس کو امام مسلم کے اندر کتاب الایمان کے اندر لے کر آتے ہیں، اللہ کے حبیب بیان فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کہ لوگوں ذرا غور کرو، تم میں سے کوئی بھی شخص مومن نہیں ہو سکتا، تم بھی مومن نہیں، میں بھی مومن نہیں، وہ بھی مومن نہیں، وہ بھی مومن نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہارے نزدیک والناس اجمعین، تمہارے نزدیک میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، سب سے زیادہ تم مجھ سے محبت نہ کرنے لگو، تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ ہزاروں یہ دعویٰ کرتے رہو کہ تم مومن ہو، لیکن اگر تمہارے دل میں اگر رسول کی محبت دنیا کے اندر سب سے زیادہ نہ ہو تو تم مومن نہیں ہو میرے بھائیوں۔ اور آج مسلمانوں کا یہ حال ہے، ہم اپنی زبان سے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مومن ہے، لیکن اگر دیکھا جائے، جھانکا جائے میرے بھائیوں تو آج ہمارے دل میں رسول کے پرتی کوئی محبت نہیں ہے۔ 10 منٹ پہلے یہ ہم نے دیکھا، 10 منٹ پہلے یہ ہم نے دیکھا۔ میں مجبور ہوں، میں کچھ بولوں گا نہیں آج میں کچھ نہیں بولوں گا، لیکن سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اچھی بات ہے، محبت کرتے ہیں ان سے، اچھی بات ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن میرے بھائی جب وہ آئے تو لوگوں نے بھیڑ لگا کر ان کی باتیں سنے، لیکن جب ان کی بات ختم لوگ یہاں سے چل دیے، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے بعد ہی جو آئیں گے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں گے۔ محبت کا پیمانہ تو یہ ہونا چاہیے
چاہیے تھا، تمہارے دل میں رسول کے پرتی محبت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ ان کے بعد کے ساتھ ساتھ ان کو زیادہ نہیں بلکہ ان کے بعد جو مولانا آئیں گے اور اللہ کے رسول کی جو بات بتائیں گے ان کی باتوں کو زیادہ ترجیح کے ساتھ سنا جاتا. یہ محبت ہے میرے بھائیوں. دیکھا بات بالکل کلیئر ہے. آئیے آگے آئیے اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کر چلا جاتا ہوں. حضرت عمر، یہ عمر کون ہے؟ کیا ہماری طرح اور آپ کی طرح تھے؟ نہیں میرے بھائیوں، وہ صحابی رسول حضرت عمر، وہ صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا لوگو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، میں ہی تمہارے لیے آخری نبی بن کر آیا ہوں، آخری رسول بن کر آیا ہوں. او لوگوں، لیکن اگر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، کوئی رسول ہوتا تو اللہ تعالی حضرت عمر کو بناتا. ذرا آئیے اس عمر کی بات ذرا سن لیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی، صحیح حدیث ہے، حضرت عمر کا ہاتھ اس طرح پکڑے ہوئے ہیں اور حضرت عمر اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی، میں آپ کو اپنے باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی اولادوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی بیویوں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. لیکن یہ اللہ کے نبی وہ صحابی ہیں جن کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بس بیان کی تھوڑی سی. وہ صحابی رسول ہیں، نبی سے کہہ رہے میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا، اپنی اولاد، میں آپ کو اپنے باپ سے بھی زیادہ محبت کرتا، اپنی اولادوں سے بھی زیادہ محبت کرتا. لیکن اللہ کے نبی، میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتا. جب یہ کہنا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عمر، اگر تم مجھے اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں کرتے ہو تو تمہارا ایمان انکمپلیٹ ہے، تمہارا ایمان آدھا ادھورا ہے، تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. یہ سننا تھا. حضرت عمر جلدی اور آنن فانن کر ڈالے یہ اللہ کے نبی، میں تو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں. جب یہ کہنا تھا، اللہ کے نبی نے کہا الآن یا عمر، کہ اے عمر اب جا کر تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر رسول سے محبت کرنی چاہیے. اچھا، اور ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر سب کو ملا لیجیے، یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، دنیا کا ہر ایک انسان دنیا کے اندر سب سے زیادہ 8 چیزوں سے محبت کرتا ہے. کتنی چیزوں سے؟ 8 چیزوں سے. سب سے زیادہ انسان 8 چیزوں سے محبت کرتا ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انسان کر سکتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 8 چیز کا ذکر قرآن کریم کے اندر کر دیا. اور کیا سبق دیا آپ کو معلوم ہے؟ اس آیت کریمہ کے اندر آپ کو سبق بھی دیا جا رہا ہے اور ایک بہت بڑی اور بہت خطرناک وارننگ بھی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو دی جا رہی ہے. سبق کیا ہے، وارننگ کیا ہے؟ ذرا اس آیت کریمہ پر ذرا غور کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرماتا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. میرے بھائیو، جب آپ یہاں سے اٹھ کر جانا، 3 آیت کے ذریعے سے جو آپ کو میسج دیا گیا ہے، اس میسج کو لے کر جانا اور جب تک دنیا کے اندر زندہ رہنا. اس آیت کریمہ کے اندر جو میسج ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا. اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ میسج دیا جا رہا ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے. اے نبی قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے نبی آپ برسونے والوں سے کہہ دیجئے، آپ پورنیا کے مسلمانوں سے کہہ دیجئے، پورنیا کے یعنی مردوں سے اور عورتوں سے کہہ دیجئے، وہ کیا ہے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، کہ اگر تم اپنے باپ سے محبت کرتے ہو تو کرو. اگر باپ سے محبت کرتے ہو تو کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب ذرا دیکھیے دنیا کے اندر وہ کون سا انسان ہے جو باپ سے محبت نہیں کرتا؟ کوئی دکھا سکتے ہیں؟ دکھا سکتے ہیں؟ پیچھے میں بات نہیں. دنیا کا ہر انسان اپنے باپ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ارے بھائی اس باپ سے محبت کیوں نہ کرے جس باپ نے ہماری پرورش کے خاطر اپنا خون پسینہ ایک کر دیا ہو، جس باپ نے ہماری خاطر تب
تپتی ہوئی اور کڑکتی ہوئی دھوپ میں 200 250 300 روپیہ مزدوری کر کے دن بھر کام کر کے اپنے بچے کو پڑھاتا ہو، اپنے بچے کو شکشا دیتا ہو، اپنے بچے کی زندگی کو سنوارتا ہو، اس باپ سے محبت کیوں نہ ہو میرے بھائی؟ اس باپ سے تو محبت ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، اور یہ اللہ گواہ ہے، میں آپ کے سامنے سچ بول رہا ہوں۔ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں نا تو اس کا جواب مجھے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر مجھے دینا پڑے گا۔ جب میں دہلی کے اندر رہتا تھا تو میری ایک عادت تھی کہ ہر دن رات کو کھانا کھانے کے بعد تھوڑا تفریح کرنے کے لیے نکلتے تھے، ادھر ادھر گھومنے کے لیے نکلتے تھے۔ کھانا کھانے کے ڈنر کرنے کے بعد، کھانا کھانے سے پہلے آفٹر ڈنر کے بعد، ایک دن کی بات ہے کہ میں لگ بھگ 10 بجے کے آس پاس، رات کے 10 بجے کے آس پاس میں جامع مسجد کی طرف گھومنے کے لیے نکلا، اور میرے ساتھ میں اتر پردیش کے 2 اور فرینڈ تھے میرے، تینوں مل کر نکلے گھومنے کے لیے۔ تو جامع مسجد کی سیڑھیوں کے بالکل نیچے میں، جہاں پہ ڈیلی بازار لگتا ہے، چھوٹی چھوٹی دکانیں لگتی ہیں، جو جامع مسجد گئے ہوں گے دہلی میں ان کو پتا ہے، ایک چادر بچھائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور بنگلہ زبان میں بات کر رہے ہیں، بنگلہ زبان میں۔ میں تو بنگلہ زبان سمجھتا ہوں کیونکہ میں شیر شاہ وادی ہوں، میں بنگلہ سے بھی واقف ہوں، اور میرے ساتھ جو اتر پردیش کے 2 اور تھے ان دونوں کو بنگلہ سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس لیے کہ وہ لوگ بنگلہ سے واقف نہیں تھے، اتر پردیش کے تھے۔ تو میں وہاں پہ بیٹھ گیا تو وہ دونوں کہنے لگے بھائی یہاں پہ کیوں بیٹھ گئے؟ میں نے کہا میرا کچھ کام ہے، بات کر لینے دیجیے، ہمارے علاقے کے ہوں گے، بنگلہ زبان میں بات کر رہے ہیں۔